اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صبح و شام عافیت کی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے۔ عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی آخر تک، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر آخر تک۔ انہوں نے فرمایا، ہاں اے میرے بیٹے، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اس لیے مجھے ان کی سنت پر عمل کرنا زیادہ پسند ہے۔ یعنی انہوں نے اور فائدے کچھ نہیں زیادہ بتائے، ان کا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تو میں بھی پڑھتا ہوں، سنت کو فالو کرتا ہوں، اور باقی فائدے تو اللہ کے حوالے ہیں۔ جب میں اس کو فالو کروں گا تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ چاہے اللہ کے کلام سے یا دعاؤں سے آپ نے دنیا کی کسی مصیبت سے بھی بچنا ہو، کسی بیماری سے نکلنا ہو، نیت عبادت کی کریں کہ اللہ میں یہ تیرا ذکر تیری عبادت کی نیت سے کر رہی ہوں، تو اسے قبول کر لے اور مجھے اس مشکل سے نجات دے۔ صبح و شام 3 دفعہ یہ کلمات دہراتے تھے۔ تو اللہم عافنی فی بدنی مطلب یہ کہ اللہ مجھے میری ساری جسمانی بیماریوں سے اور آفتوں سے سلامتی دے۔ عافنی فی سمعی اور عافنی فی بصری، یہ عمومی دعا کے بعد، پورے جسم کی دعا کے بعد پھر خاص اعضاء کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں۔ کان اور آنکھ دل کی طرف جاتے ہیں، اور دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر پائے جانے والے ہر فتنے سے جو آنکھ کے ذریعے اندر جاتا ہے اور کان، اس سے بھی بچائے، کیونکہ جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں یا کوئی باتیں ایسی سنتے ہیں جن سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر آپ وہی سوچتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا اچھا بھلا دن خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میری آنکھ کو اپنی عافیت میں رکھ، یعنی یہ کوئی ایسی چیز بھی نہ دیکھے جو تجھے ناپسند ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھنا خوف کا یا غم کا یا تکلیف کا باعث ہے، اس سے بھی محفوظ رکھ۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، 2 چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی، ایک کفر سے اور ایک فقر سے۔ کفر میں ایمان نہیں ہوتا، فقر میں مال نہیں ہوتا۔ ان 2 چیزوں سے محرومی جو ہے وہ بھی بہت بڑی محرومی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بڑی مشکل میں ہوتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو اس کی روحانی زندگی ساری ڈسٹرب، اور مال نہ ہو تو اس کی دنیا کی زندگی ساری مصیبت میں۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ ایمان کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں، لیکن مال کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور پھر قبر کے عذاب سے پناہ، یعنی دنیا تو گزر جائے گی، لیکن پھر آگے جو منزل آنے والی ہے اس وقت تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، وہاں کے لیے بھی دعا اب مانگنی ہے، تیاری ابھی کرنی ہے۔ تو اس لیے عذاب قبر جو عالم برزخ میں ہوگا، جو روح اور جسم پر ہوگا، جو بھی اس کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بآواز بلند فرما رہے تھے، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، عذاب قبر برحق ہے، یعنی اس کو جھٹلاؤ نہیں، یہ سچا ہے۔ اور یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت عائشہ سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے وہ باتیں بتا دی ہیں جو کل ہونے والی ہیں، جن کو معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں۔ مثلا آپ کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے، آپ جائیں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس، وہ لیٹسٹ مشینوں سے چیک کرے گا، ایک ایک چیز کر کے کئی پردوں کے اندر جا کے دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھا دی ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے۔
اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، یعنی زمین میں دھنسنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ نے کبھی یہ دعا نہیں چھوڑی تھی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی اور نجات کا۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ سلامتی اور نجات۔ سلامتی کس سے؟ کہ تکلیف آئے ہی نہ، اور نجات کس سے؟ کہ اگر آ گئی ہے تو جان چھوٹ جائے اس سے۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں عافیت یعنی ہر طرح کے مصائب اور شر سے حفاظت، اور آخرت میں عافیت، آخرت کی ہر تنگی اور تکلیف سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ، اس میں بھی صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھا گیا ہے، کیونکہ مومن کی زندگی میں آخرت دنیا سے کچھ کم نہیں ہوتی، ویری امپورٹنٹ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، اب یہاں پر عافیت کے ساتھ عفو کا بھی ذکر کیا گیا اور عافیت دوبارہ پھر مانگی گئی، یعنی مغفرت اور درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ فی دینی و دنیایا، دین اور دنیا کے متعلق۔ دینی معاملات میں عافیت سے مراد کیا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں، اور مجھے ہر طرح کی خلاف ورزی سے اور بدعت سے سلامتی نصیب ہو، میں عافیت میں رہوں، کہیں اللہ کو ناراض نہ کروں۔ اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، عفو سے درگزر سے کام لیتا رہے، کیونکہ اگر کسی بھی جگہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ وہ اہل سے مراد بیوی، اولاد اور رشتہ دار ہیں، اہل خانہ جن کو کہتے ہیں، یعنی ان کو اپنی عافیت میں رکھ کہ وہ بری کمپنی سے بچیں، بری بیماریوں سے بچیں، بہت زیادہ دنیا کی محبت سے بچیں، یعنی ہر وہ چیز جو انہیں نقصان دینے والی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ وہ مالی، اور مال کے اندر عافیت ہو۔ کیا مطلب؟ کہ مال پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں رہتا، وہاں سے مصیبت آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح مال میں عافیت کیا کہ حلال ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو، شکوک و شبہات سے پاک ہو، یعنی جو کماؤں وہ بھی صاف ستھرا ہو، اور جو میرے پاس ہے اس کی بھی حفاظت ہو، اس میں بھی عافیت رہے، سلامت رہے، وہ زوال نہ ہو اس کا، ضروریات میں کسی اور کا محتاج نہ ہوں میں۔ اللہم استر، اے اللہ ڈھانپ دے، سطر ڈھانپنے کو کہتے ہیں نا، یعنی میری حفاظت کر۔ عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو ظاہر کرنا شرمناک ہو، مراد ہے گناہ اور عیب، یعنی ہر وہ چیز جس کے ظاہر ہونے پر مجھے شرم آئے آپ اس پہ پردہ ڈال دیں۔ شاید امام شافعی یہ کس کا قول ہے کہ اگر لوگوں کو ہماری برائیاں پتہ چل جائیں یا ہمارے دلوں کی حالت پتہ چل جائے تو وہ ہمارے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیں، کیونکہ اس نے شیطانوں کے وسوسے اور کیا کیا خیالات بعض اوقات۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا کے رکھ، تو پھر یہ شر کام ہوتا ہے۔ وَآمِن رَوْعَاتِي، اور مجھے ہر اس چیز سے اطمینان اور امن بخش دے جو خوف زدہ کرے، یعنی جو میرے لیے گھبراہٹ کا سبب بنے۔ آمن رواتی، اگر مختلف لوگوں کو دیکھیں تو ان کی گھبراہٹ کی چیز مختلف، کچھ لوگ کراؤڈ سے بڑا گھبراتے ہیں، کچھ لوگ سوشلائزنگ سے گھبراتے ہیں، انسانوں کو فیس نہیں کر سکتے، کچھ لوگ مارکیٹ جانے سے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ لفٹ پہ جانے سے گھبراتے ہیں، کوئی لوگ جہاز پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، یعنی مختلف طرح کے لوگوں کی مختلف گھبراہٹیں ہیں، فوبیا جن کو کہتے ہیں۔ چھری سے، آگ جلانے سے، اور ریسنٹلی کسی نے کہا کہ مجھے آگ کے قریب جانے سے بہت ڈر، میں کہ خواتین کا تو گزارا ہی نہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جس کے اندر یہ خوف ہے، اور خاص طور پر گیس کا چولہا تو کہتی جلا ہی نہیں سکتی، تو ایسے ایسے خوف اب یہ کہاں سے آ گیا جو باقیوں میں نہیں ہے، اس ایک بےچارے کے اندر آ گیا کہیں سے۔ تو ایسے ہی ہر ایک کے اندر کسی کسی ایسی چیز کا خوف ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسے نفسیاتی مرض لگ جاتے ہیں کہ شام ہوتے ہی ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، موسم تبدیل ہوتا ہے، پھر اسی طرح جیسے کوئی کام کر لیتے ہیں تو ان کو وہم رہتا ہے پتہ نہیں کیا یا نہیں، وہم کی بیماری، گھر پتہ نہیں لاک کیا کہ نہیں، گاڑی تک جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں سے بےچارے نکلیں گے، پھر آ کے دروازہ چیک کریں گے بند کیا کہ نہیں، پھر جا کے بیٹھیں گے تو پھر خیال آئے گا شاید میں نے صحیح چیک نہیں کیا، پھر دوبارہ جائیں گے۔ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں ایسے لوگ، یعنی ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کا بھی ہوتا ہے، کوکر کا ہوتا ہے، بند نہیں کر کے پکا سکتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہ جو ہے نا وہ آمن رواتی، اللہ جتنی چیزیں مجھے گھبراہٹ میں ڈالتی ہیں ان سب سے مجھے نجات دے، امن دے دے۔ آمن امن سے مجھے پیس عطا،
یعنی اطمینان قلب نصیب کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، اور صبح شام پڑھنے کے لیے ہر چیز اس میں کور ہو رہی ہے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے بھی، یعنی کوئی مثلا گاڑی سامنے سے آ کے نہ لگے مثلاً، یا کوئی چیز مجھے سامنے سے نہ ٹکرائے آ کے، ومن خلفی، اور میرے پیچھے سے کوئی اچانک نہ آ جائے. کچھ لوگ جیسے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مجھے لگتا پتہ نہیں کوئی پیچھے کھڑا ہے، خوف میں رہتے نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھ پاتے. وَعَنْ يَمِينِي، دائیں طرف سے کوئی چیز نہ آئے، وَعَنْ شِمَالِي، بائیں طرف سے نہ آئے، وَمِنْ فَوْقِي، اوپر سے کوئی نہ آئے. شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ میں انسان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سب طرف سے آؤں گا. وہ اوپر کا اس نے نہیں کہا تھا کہ جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت، تیری قوت اور تیری طاقت کے ساتھ حفاظت اور پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اب دیکھیں کہ ساری جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان کا نام لیا گیا، لیکن جو تحت ہے زمین، جس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے. اوپر اگر ہمیں ڈر لگے نا کہ یہ کوئی چیز گرنے والی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہٹ جاتے ہیں. سامنے سے کچھ آ رہا تو ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، دائیں طرف سے آ رہا تو ہم بائیں طرف ہو جائیں گے، بائیں طرف سے پیچھے سے اگر ہمیں شک پڑے تو بھاگ نکلیں گے. اللہ نہ کرے زمین سے کچھ ہونے لگے تو کدھر بھاگیں گے؟ زمین ہلنے لگے، کبھی زلزلے کا اگر ایکسپیرینس ہوا ہو تو اللہ کی پناہ. انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ رکے کیسے، اس کو روکیں کیسے. اور اگر خسف ہو، اللہ نہ کرے. ایک دفعہ مجھے ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں گاڑیاں سرپٹ بھاگی جا رہی ہیں ہائی وے پہ، اور آگے سے زلزلہ آیا، ہائی وے کریک ہوئی، اتنا چوڑا ہوا کہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک نیچے گر رہی ہیں. اتنا خوفناک منظر تھا. اسی طرح ایک جگہ پر زمین سنک ہونے لگ گئی، وہ درخت بھی نیچے اندر جا رہے ہیں، اور انسان بھی اور حیوان بھی، اور سب نیچے نیچے نیچے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ بیان کیا گیا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، کہ زمین کے اندر دھنسائے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے میں ہلاک ہو جاؤں اور کسی مصیبت میں پڑ جاؤں. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان کے شر اور شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا بھی صبح شام پڑھی جائے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجیے جنہیں میں صبح شام پڑھا کروں، یعنی جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے یہی کلمات سکھائے. آپ نے فرمایا جب صبح اور جب شام کرو، اور جب اپنے بستر پر آؤ تب بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت عزیز دوست حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں. کتنی قیمتی دعا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا واسطہ ہے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی فطرہ کہتے ہیں جب کوئی کام شروع کر کے اس کو بنایا اور پیدا کیا جائے. پھر عالم الغیب ہے، یعنی سب چیزوں کا جاننے والا ہے جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی، غیب میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، شہادہ کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہو، جس کو دیکھ سکیں آپ. اور ایک اور قول ہے کہ غیب وہ ہے جو بندوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور شہادہ وہ ہے جس کو وہ دیکھتے ہوں. اور اسی طرح کہا گیا کہ غیب پوشیدہ اور شہادہ ظاہر. اسی طرح کہا گیا غیب سے مراد آخرت اور شہادہ سے مراد دنیا. پھر اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے ہو چکا گون، اور جو آگے آنے والا ہے. اور پھر اس میں رب کل شیء، جو رب ہے ہر چیز کا، وہ ملیک ہو اور اس کا مالک، اس کی پناہ لیتا ہوں من شر نفسی، اپنے ہی نفس کے شر سے. اب اس کا خاص طور پر نفس کا ذکر آ گیا یہاں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، دنیا کی فنا ہونے والی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے اور آخرت کو بلوا دیتا ہے. وشر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وشرک ہی، اور اس کے شرک سے، یعنی جس کا وہ حکم دیتا ہے. اسی طرح اس کو شرک ہی بھی پڑھا گیا ہے. شرک جال کو کہتے ہیں جس سے مچھلی یا پرندے وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے. تو شیطان کا بھی ایک جال ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کا شکار کرتا ہے. دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ خواہشات کے ذریعے، یہ شبہات کے ذریعے انسانوں کو شکار کرتا ہے. اسی طرح یہ دعا ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء والملائکۃ یشہدون انک لا الہ الا انت فانا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان نقترف علی انفسنا سوءا او نجرہ الی مسلم. تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے. تو یہ دعا بھی وارد ہوئی ہے.
اور اس میں ان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم کا مطلب ہے میں اپنے نفس پر کوئی برائی گھسیٹ کے لاؤں یا کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں. یعنی شر کے پیدا ہونے کے دو مقامات کو بیان کیا گیا ہے، ایک نفس اور ایک شیطان، اور دو گھاٹوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی انتہا کو ذکر کیا گیا ہے. یعنی اس کا نفس کے خلاف نقصان ہونا یا مسلمان بھائی کے خلاف نقصان ہونا، دونوں برابر کی چیزیں.